اچھا سلمان، پچھلے دنوں آپ پاکستان کے ناردر ایریاز میں گئے ہوئے تھے کہیں گلگت سکردو کی طرف، تو اس کے بارے میں کچھ احوال بتائیں، کیسا رہا؟ یار میں نے 12 سال کا عرصہ گزارا جرمنی میں، اور پھر آس پاس کے علاقے گھومے، اور پھر انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر میں دیکھتا رہا، لوگ بہت کہتے تھے کہ پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو میں نے یہ تب سے ٹھان رکھی تھی کہ جب میں پاکستان جاؤں گا اور ان علاقوں میں جاؤں گا تو میں اس کو خود اس کا موازنہ کرنا چاہوں گا۔ تو اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ میں اسکردو فیملی کے ساتھ گیا۔ اسکردو یہاں سے فلائٹ جاتی ہے، اور جب میں نے PIA کی فلائٹ لی اور اس کی کھڑکی سے میں نے دیکھا نانگا پربت کا ویو، تو میری جو ایکسپیکٹیشنز تھی نا وہ بہت ہائی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ واہ کیا بات ہے، اس طرح کا پہاڑ ہم نے جرمنی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جب میں وہاں اترا ہوں تو پھر میں نے جب اس شہر کی خستہ حالی دیکھی، وہاں لوگوں کا رہن سہن دیکھا، اور جو لوگ ہیں انہوں نے اتنا گند مچایا ہوا ہے، وہاں کے سیاحی مقامات ہیں، تو اس کو دیکھ کر پھر میرا دل بہت دکھا۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ نہیں جی، یہ ملک جو ہے یہ بلا شبہ اس ملک میں جو نیچر ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لوگ جو ہیں اس ملک کے وہ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ اس ملک کو سیاحوں کے لیے اس طرح کا بنائیں کہ لوگ اور یہاں پر آئیں اور دیکھیں۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے۔ اچھا، میں آلودگی کو لے کے میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوا سوئٹزرلینڈ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ہم گاڑی پہ سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے اور وہاں پارکنگ لاٹ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے انٹرلاکن پہ، اور ہم کہیں نکلنے لگے تھے اور گرمی تھی ان دنوں جب ہم گئے تھے۔ تو ویسے تو سوئٹزرلینڈ پورا سال ہی نسبتاً بہتر ویدر ہوتا ہے، لیکن شدید گرمیوں کے دن وہاں بھی کافی گرم ہوتا ہے۔ تو میں نے AC آن کیا ہوا تھا، گاڑی سٹارٹ تھی، اور میں نیویگیشن میں ایڈریس ڈال رہا تھا۔ جو ہمارے سننے والوں کو نہیں پتہ، یورپ کے بیشتر ممالک میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ گاڑی کھڑی کر کے انجن سٹارٹ رکھیں اور AC آن کیا ہوا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کا برا منا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو یہ کال دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ گاڑی کا انجن بند کریں، اور یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نیویگیشن میں ایڈریس ڈال رہے تھے، ایک خاتون نے آ کے ونڈو پہ ناک کیا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ میری فیملی اور میری سسٹر کی فیملی تھی، وہ حیران ہوئی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا کہنے والی ہے، کیونکہ میں نے ظاہر ہے جرمنی سے ہی لائسنس پاس کیا اور ہمیں وہاں بتایا گیا تھا کہ آپ کھڑی گاڑی میں AC نہیں چلا سکتے۔ میں نے ونڈو نیچے کی تو خاتون نے مجھے وہاں سے کہا کہ آپ گاڑی کی موٹر، انجن کو موٹر کہتے ہیں ڈوئچ میں اور جرمن لینگویج میں، موٹر بند کرو۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا سوری، ہم بس جا ہی رہے تھے، لیکن مجھے انجن ٹرن آف کرنا پڑا۔ تو اس سے میری گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اس آئیڈیا کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے کہ ہاؤ someone else come to your car and tell you to turn off the engine، کہ میرا فیول پھک رہا ہے اور میرا نقصان ہو رہا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے۔ What they do not understand is کہ یورپ کے ملکوں کے لوگ، خاص کر سوئٹزرلینڈ کے اور جو ترقی یافتہ، اگر آپ اسکینڈینیوین میں چلے جائیں تو اپنے انوائرمنٹ کو لے کے بہت ہی زیادہ پرٹیکولر ہیں۔ تو جہاں آپ کو وہ گاڑی کا دھواں ایڈیشنل برداشت نہیں کر رہے، وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ وہاں پر کسی کوئی پرانی بوتل پھینک سکیں یا فروٹوں کا ڈبہ، چپس لیز کا پیکٹ پھینکنے کا سوچ سکیں؟ تو میرا خیال یہ فرق ہے۔ عمران بھائی، میں نے پاکستان میں موٹر وے پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے شیشے کھلتے دیکھے ہیں، اور اس میں سے لیز چپس کے پیکٹس، خالی بوتلیں پھینکتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ کردو اور اس کے یہ تو گرد و صرف نواح ماحول نہیں ہے، یہ تو کرمنل سیفٹی پرابلم ہے سلمان۔ بالکل ہے، اور اسکردو اور اس کے آس پاس کے علاقے واقعی ہی خوبصورت ہے۔ مطلب مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں اسکردو سے خپلو ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کی 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کرا تھا، اور میں نے اتنی سینری خوبصورت دیکھی کہ آئی سویئر کہ میں نے شاید ایسی یورپ میں کہیں نہیں دیکھی ہوگی۔ اور میرے ساتھ جو گائیڈ تھا بندہ، میں اس کے ساتھ مسلسل گفتگو کر رہا تھا، پڑھا لکھا بندہ تھا، اور پھر میں جب بھی رستے میں کہیں سڑک کے کنارے کوئی ریپر دیکھتا تھا، کوئی بوتل دیکھتا تھا نا، تو میری نظر اس پہ چپک جاتی تھی، اور پھر میرا جو ہے نا وہ دماغ معاف ہو جاتا تھا، اور میں اس بندے کو بتاتا تھا، میں کہتا تھا یار کہ تمہیں یا بہت سارے سیاحوں کو یہ ساری خوبصورتی نظر آ رہی ہوگی، مجھے یہ ریپر نظر آ رہا ہے، مجھے یہ خالی بوتل سڑک کے کنارے پڑی نظر آ رہی ہے، جو ساری خوبصورتی کو شک خراب نہیں کر رہی اس حد تک جس حد تک میں سوچ رہا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ some things turn you off، میرا وہ حال تھا اس جگہ پہ۔ اور کیوں تھا؟ کیونکہ میں یورپ سے آیا ہوں، اور جو بات آپ نے بتائی وہ میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ یہ میونخ میں ہو چکا ہے ایک آدھ دفعہ کہ میں گاڑی سٹارٹ تھی اور میں کسی دوست کو ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑنے آیا، ہم دونوں نے 1 آدھ منٹ لگایا باتیں کرتے ہوئے، تو نوک کر کے خاتون نے کہا کہ بھائی
موٹر بند کرو گاڑی کی. اور جو جرمنی میں نے ایک اور بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی گاڑی کو اپنے گھر کے باہر سڑک پر دھو نہیں سکتے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ آپ جب گاڑی کو دھوئیں گے, آپ کوئی سرف صابن استعمال کریں گے, وہ رستا ہوا زمین کے نیچے جائے گا اور نیچے پینے والے پانی میں شامل ہو سکتا ہے, جس کا خدشہ ہے. تو یہ کرائم ہے, اس پہ آپ کو 1000 یورو تک یا زیادہ فائن ہو سکتا ہے. وہ ممالک ہیں جو اس حد تک جا چکے ہیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے, اور ہم جو ہیں وہ ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے ہیں. یقین کریں کہ اتنی خوبصورت جھیلیں ہیں یہاں پہ, اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں, وادیاں ہیں, لیکن اور ان پہ جھرنے بہ رہے ہیں, اور جھرنے بہتے ہوئے آپ تک آتے ہیں, اور آپ ان جھرنوں میں دیکھتے ہیں پانی کی بوتل تیرتی ہوئی آ رہی ہے. آپ ان خوبصورت آبشاروں کے دہانے پہ نیچے چشمے میں پڑے ہوئے ریپرز تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں. آئی ٹیل یو عمران بھائی کہ ہم بحیثیت قوم اس لیول تک شاید پہنچنے میں ہمیں نسل در نسل کا سفر کرنا پڑے. اچھا, ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ نے یہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ اگر میں بھی ان حالات میں میں نے بہت پہلے ٹریول کیا تھا ناردرن ایریاز میں, تو اور اب میں نے سنا ہے کہ گند پڑتا جا رہا ہے. جب لاسٹ ٹائم میں ناران گیا تھا اس کو بھی کافی سال ہو گئے, تو اس وقت اس کا حال بہت ہی برا ہو گیا ہوا تھا جو میں نے پہلے ٹائم دیکھا تھا اس کے کمپیریزن میں. اچھا, ایک پرابلم صفائی ستھرائی کا, ایک دوسرا پرابلم ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, وہ ہے ایکسس کا. اگر آپ خوبصورتی کو کمپیئر کر رہے ہیں تو وہ خوبصورتی میرے کس کام کی کہ اگر میں ایز این ایوریج پرسن وہاں تک پہنچنے کے لیے میرے لیے ممکن ہی بہت نہ ہو. اگر میں یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں اپنی گاڑی پہ جو کہ نارمل کار ہے, کوئی جیپ نہیں ریکوائرڈ, میں تقریباً پورا خطہ کور کر سکتا ہوں, اور روڈ بالکل بہترین بنی ہوئی ہے. آپ کو کچھ ایڈیشنل وہ نہیں چاہیے. سردیوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو ونٹر ٹائرز چاہیے ہوں گے, یا وہ جو چینز باندھتے ہیں وہ چاہیے ہوں گی. ادروائز آپ اپنی گاڑی لے کے جس خوبصورت ایریا میں جانا چاہیں جا سکیں. اور اس ایکسس کے ہونے کے باوجود وہ جگہیں بہت زیادہ صاف ستھری ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی کیا مسئلہ ہے جو میں نے دیکھا تھا, آپ شاید اس کو کنفرم کر سکیں, کہ جب آپ ایکسس کسی جگہ کا بناتے ہیں جو ایزی پاسبل ہو جائے, وہ جگہ پھر اس طرح گندی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا لوگوں نے یہ ذہن میں بنا لیا ہے کہ یار ان ایکسیسیبل پلیسز پہ جاؤ, ان ایکسپلورڈ ایریاز میں جاؤ تو وہ خوبصورت ہوں گے. تو بھائی وہ تو ہوں گے ہی, کمال تو یہ ہے نا کہ جہاں پر لوگوں کا ایکسس موجود ہے اس جگہ کو بھی اس قابل رہنے دیا جائے کہ وہاں پہ لوگ جا کے انجوائے کر سکیں, خوش ہو سکیں. اب آپ وہاں جا رہے ہو, جب آپ ساتھ میں 10 لیز کے پیکٹ اور 5 بوتلیں لے کے جا رہے ہو, تو یار ایک تھیلا کیوں نہیں لے جا سکتے جس میں وہی کچرا ڈال کے واپس لے آؤ. لیکن جو خوبصورتی میں آپ کو بتاتا چلوں, اور میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی کہ اسکردو اور آس پاس کے سارے علاقوں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے تقریباً ہر کچھ میٹر کے فاصلے پر, یقین کریں, کوڑے دان لگا رکھے ہیں. میں دیوسائی گیا, اور دیوسائی کا سفر جو ہے وہ اسکردو سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں شوسر لیک تک پہنچتے ہوئے, اگر آپ درمیان میں 1-2 وقفے کریں. اور وہ ایک چٹیل اوپر میدان ہے پورے, کیونکہ وہ جو دنیا کی 2nd ہائیسٹ پلین ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں بھی آپ جیپ پر ٹریول کر رہے ہیں, کیونکہ عام گاڑی تو وہاں جا ہی نہیں سکتی نا, کیونکہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں رسائی ممکن نہیں ہے کچھ خطوں تک عام انسانوں کی, تو جیپیں جاتی ہیں. وہاں بھی ان لوگوں نے, وہاں کی حکومت نے, گورنمنٹ نے وہاں پر لگا رکھے ہیں کوڑے دان ہر کچھ میٹر کے فاصلے پر, آپ کو نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں وہ ان کوڑے دانوں میں چیزیں نہیں پھینکتے, وہ گاڑی کا شیشہ کھولتے ہیں, اس طرح اچھالتے ہیں بائی, اور وہ آگے چلے جاتے ہیں. اور میرے جیسا بندہ جس کی نظر ہی اس ریپر پہ اٹک جاتی ہے, جو اس سارے خطے کی خوبصورتی کو چھوڑ کے صرف اتری, اور لوگ شاید یہی سمجھے کہ میں منفی انسان ہوں, میں دیکھتا ہوں, لیکن میرا دل دکھتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر, کیونکہ میں یورپ کے ان خطوں سے, اور یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے عمران بھائی, یہ ہم لوگ ہی ہیں جو یہ سیکھ سکتے ہیں. میری بات ہو رہی تھی گائیڈ سے, اور گائیڈ وہاں کا مقامی, اور میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں مقامی یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ صاف ستھرے لوگ ہیں, یہاں پہ جو مہمان آتے ہیں خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, سندھ سے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن ابھی کچھ سال پہلے ہی یہ خطے ایکسپلور ہونا شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے اسکردو اور آس پاس کے علاقوں میں بہت زیادہ سیاح نہیں آتے تھے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب مسئلہ پتہ سب سے بڑا کیا ہوگا, وہاں کے جو بچے ہیں مقامی وہ سیکھیں گے ان سیاحوں سے کہ یہ کس طرح کی قدریں لے کر آ رہے ہیں, کس طرح کے کیا رواج لے کر آ رہے ہیں, کس طرح کی یہ چیزیں وہاں پر لے کر آ رہے ہیں, اور یہ اپنا وہ سارا گند جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے, کیونکہ بچے تو سیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں. اب میں اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں کیا وہ آج بھی اتنے ہی صاف ستھرے ہیں جتنے 3-4 سال پہلے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں, اب یہاں کے لوگ بھی شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے زمین پہ پڑا ہوا گند جو سیاہ پھینکتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, جہاں 50 پیکٹ پڑے ہیں وہاں میرا ایک اور ریپر کیا
ایکسٹرا کام کر دے گا. اور دوسری چیز جو الارمنگ، سوری وہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس گائیڈ نے مجھے یہ بتایا کہ یہاں کی گورنمنٹ نے کوئی ایسا ادارہ نہیں رکھا ہوا جو آ کے ان علاقوں کی صفائی کرے. مطلب انفارچونیٹلی 4 سال پہلے پھینکا گیا لیز کا ریپر اگر اس منتھوکا واٹر فال کے کنارے پہ آپ نے 4 سال پہلے دیکھا ہے تو وہ شاید آپ کو آج بھی وہاں پڑا مل جائے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ فیکٹ جو فنومینا ہے نا کہ لوگوں کو دیکھ کے ایکٹ کرنے کا، یہ اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور انفارچونیٹلی میں بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں. جب میں کراچی وزٹ کرتا ہوں اور وہاں پہ میں جب روڈ پہ نکلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد اتنا کچرا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ایک اور ریپر کو ایڈ کر دینے سے اس میں کیا ہی فرق پڑ جائے گا. یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن میں آنیسٹلی آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میرا خود کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. یہی چیز کراچی کے ساحلوں پہ ہوتی ہے. پہلے ایک زمانے میں جب سی ویو جاتے تھے تو وہ ایک پلیزنٹ وہ ہوتا تھا دہائیوں پہلے، لیکن اب جو سچویشن ہو گئی ہے کچھ ایریاز تو اتنے پولیوٹیڈ ہو گئے ہیں کہ میں جب آخری بار گیا تھا تو میں نے کہا یار میں یہاں کیوں آیا ہوں، یہ تو گند اور کچرے سے بھرا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وسیم اکرم کی وائف نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی ساحل پہ کھڑے ہو کے کہ میڈیکل ویسٹ تک ساحل پہ ملا ہے. امیجن آپ صبح ساحل کی واک پہ نکلے ہوں اور آپ کو وہاں سرنجز، ڈرپس اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی نظر آ رہے ہو، ہاؤ مچ ٹرن آف اٹس گونا بی فار یو. آپ تو اس کو گھن آنے لگی کہ یار آپ تو شاید پیر ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو. بالکل، سب سے زیادہ جیمز جو ہیں انہی چیزوں میں ہوتے ہیں. اور میں جو سب سے زیادہ افسردہ ہوا اس علاقے میں جا کے گلگت بلتستان میں، سب سے پہلے تو مجھے وہاں جا کے یہ اندازہ ہوا، اور مجھے یہاں بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان میں تقریباً 0% کرائم ریٹ ہے ان علاقوں میں. بالکل. اور جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی 90% سے اوپر بتایا جاتا ہے. خیر میں اس کی خود تو نہیں تصدیق کر سکا، لیکن وہاں جو میں نے سنا لوگوں سے، اور بلکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہمیں ایئرپورٹ سے لے کر آیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں میٹرک کا امتحان دیا اور میں نے آگے بھی پڑھنا ہے. اب اس کے بعد جب مجھے وہاں کے مقامی لوگوں سے بات کرنے کا اتفاق ہوا اپنی ویڈیوز کے لیے اور اس طرح، تو مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنے کا نقصان سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے خطوں پر توجہ نہیں دی جا رہی. آلدو کہ مجھے وہاں پی ٹی آئی عمران خان کے بہت زیادہ فینس ملے، کیونکہ شاید عمران خان نے اپنی کچھ تقریروں میں اسکردو اور آس پاس کے علاقوں میں سیاحت بڑھانے کی بات کی، اور وہاں پہ کچھ سڑکیں بھی اس نے تعمیر کی اور کچھ خطوں پر بھی اس نے شاید کام کیا. لیکن اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ خطہ جو ہے گلگت بلتستان وہ اگر چائنا کو دے دیا جائے، میرا خیال ہے چائنا بھی کلیم کرتا ہے اس علاقے کو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چائنا اس علاقے میں بہت زیادہ ترقی لائے گا، بہت زیادہ کنسٹرکشن کرے گا، اور اس حوالے سے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوا یار کہ مطلب یہ وہ علاقے ہیں جن کی بیس پر ہم پوری دنیا میں جا کر بھی بات گھما دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے شمالی علاقہ جات پوری دنیا سے خوبصورت ہیں، ہم فورنرز کو بتاتے ہیں جا کے. نہیں، یہ تھوڑا سا ہم گلوریفائی بھی کرتے ہیں یار. اب سوئٹزرلینڈ سے آپ کمپیئر کرتے ہیں، میں چلے اسکردو اور گلگت تو نہیں گیا لیکن ناران ویلی کئی بار گیا ہوں، سوات ویلی کئی بار گیا ہوں. مطلب سوئٹزرلینڈ واقعی سوئٹزرلینڈ ہے، اٹس ریئلی ویری بیوٹیفل. اور جیسے آپ کو وہ کیلنڈرز میں دکھتا ہے نا، آپ کہتے ہیں شاید کلرز کو سیچوریٹ کیا ہوا ہے، زیادہ ایڈٹ کیا ہوا ہوگا، لیکن اٹ از انڈیڈ دیٹ بیوٹیفل. جو وہاں جاتا ہے نا وہ بہت ایکسپینسو ہے، اور ظاہر ہے ایکسپینسو اس لیے ہے کہ وہ ترقی یافتہ قوم ہے اور وہ اپنے لوگوں کو ہائیلی پیڈ رکھنا چاہتے ہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. تو اف یو کین افورڈ اٹ I would say must go there. It's one of heck of a place on this earth. آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ کیلنڈر بیوٹی کے سامنے کھڑے ہیں. تو بالکل یعنی پاکستان میں بھی پہاڑ ظاہر اونچے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جو گرینری اور وہ جو بیوٹی لینڈسکیپ کی ہے نا جو آپ کو نظر آتی ہے، وہ میں تو خیر آنیسٹلی بہت فین ہوں، میں نے بہت انجوائے کیا. بالکل، میں ابھی پچھلے سال سوئٹزرلینڈ سے ہو کر آیا فیملی کے ساتھ، اور اس کے بعد میرے ذہن میں وہی سارے مناظر تازہ تھے. اور جب میں ادھر اسکردو اور آس پاس کے علاقوں میں گیا تو میرا شروع میں ذہن یہی تھا کہ میں موازنہ کرتا چلا جا رہا تھا. اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو خپلو کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایسے لینڈسکیپس ملتے ہیں جو واقعی ہی بہت خوبصورت ہیں. انڈس ویلی، انڈس ریور گزر رہا ہے درمیان سے، اس کے آس پاس ریت کے بیچز ہیں اور بہت اونچے پہاڑ ہیں، اور وہ بنجر ہیں، گرین نہیں ہیں، لیکن واقعتاً حقیقتاً وہ بہت خوبصورت ویوز ہیں. آئی لٹرلی انجوائڈ اٹ. لیکن
بات پھر وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے ان علاقوں کو سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کی سہولیات بھی میسر کرنی چاہیے اور لوگوں کی ہر ان مقامات تک رسائی نہ صرف ممکن بنانی چاہیے بلکہ وہ محفوظ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں، جیسے آپ نے شاید پاکستان کی کچھ ایسی کچی روڈز دیکھی ہوں گی جو ایسی وادیوں میں لے کر جاتی ہیں جو واقعی بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان روڈ پر شاید جانے کا تصور میرے جیسا کمزور دل کا آدمی نہ ہی کرے۔ فیری میڈوز ایک چیز ہے، بشو ویلی ایک بہت خوبصورت ویلی ہے پہاڑوں کے اوپر جہاں ہم گئے، اور وہ واقعی حقیقتاً بہت خوبصورت تھی عمران بھائی، لٹرلی۔ ٹھیک ہے کہ وہ گند کی وجہ سے آپ کو شاید لگتا ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جن کو آپ سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن گند اپارٹ وہ واقعی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ میں واقعی حقیقتاً جا کے بہت خوش ہوا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے 1.5 گھنٹے آپ کو اپنا جو ہے نا وہ دل اور گردہ تھام کر جیپ میں بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ میری جو بیگم تھی اور ایک بیٹی تھی جو وہ جس سائڈ پہ بیٹھی تھی سڑک کے جس سائڈ پہ، وہاں سے نیچے سڑک نہیں نظر آتی، وہاں سے نیچے کھائی نظر آتی ہے۔ اب اس علاقے میں جانے کے لیے آپ کا اگر دل اور گردہ نہیں ہے اور آپ کو عادت ہے، جیسے آپ نے کہا آپ اپنی گاڑی پہ سوئٹزرلینڈ کے کسی بھی علاقے میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے لیے رسائی آسان ہے، تو پھر آپ واقعی حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں، پاکستان نو ڈاؤٹ خوبصورت ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ is far better than with respect to جو ٹورزم ہے، ایکسیس ہے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے۔ چلیں اس امید کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں دوسرے مسائل پہ کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ حکمران جو ہے وہ ٹورزم کے اوپر بھی فوکس کریں۔ بہت زیادہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی پروموٹ کریں گے آف کورس۔ اٹس ریئلی بیوٹیفل ان ایکسپلورڈ پلیس، دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جم ٹاک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر لیں۔ اور یہ پوڈ کاسٹ جائے گی فیس بک پر ہمارے پیج ام پروڈکشنز پر بھی، اور وہاں پر آپ کو اور بہت سارا کانٹینٹ بھی ملے گا، تو اس پیج کو بھی فالو کیجیے۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔